جی اچھا سر، چھوٹا جو نوزائیدہ بچہ ہے اس میں پیلا یرکان بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے، اس میں پیرنٹس کو کیا خیال رکھنا چاہیے اور کب کون سے ایسے علامات آئیں تو اس کو ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے، اور کون سے ایسے خطرناک ٹوٹکے ہیں جو عموماً گھر والے کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے؟ ایکسلنٹ جی ڈاکٹر علی، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ یرکان، اور یہ بہت کامن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وقت سے تھوڑا بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں، جسے ہم اپنی لینگویج میں پری ٹرم بولتے ہیں یا پریم بولتے ہیں، جو 37 ہفتوں سے 37 ویک سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، ہماری اسٹڈیز کے مطابق 85% 85% پری ٹرمز بچوں میں یرکان ہوتا ہے، 85%، اور تقریباً 60 to 70% بچے جو وقت پہ پیدا ہوتے ہیں ان کو یرکان ہوتا ہے۔ اب یرکان اتنا کامن ہے تو پیرنٹس کیا کریں؟ اکثر پیرنٹس یرکان کو بالکل، بعض بچے تو اگنور کر دیتے ہیں پیرنٹس، بعض کو تھوڑا سا بھی یرکان ہو فوراً ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ تو آخر ہمارا کرائٹیریا کیا ہے، ہمارا لیمٹ کیا ہے؟ اب آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یرکان ہوتا کیوں ہے؟ یرکان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یرکان سب سے زیادہ ہوتا ہے جب بچے کا بلڈ گروپ ماں کے بلڈ گروپ سے میچ نہ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ ماں کا بلڈ گروپ او پازیٹیو ہے، بچے کا اے پازیٹیو آ رہا ہے۔ اگر بچے کا بلڈ گروپ اے میں آ گیا، بی میں آ گیا، اے بی ہو گیا، لیکن ماں کا اگر او ہے تو بچے کو، ماں اور بچے کا بلڈ گروپ آپس میں ریئیکشن کرواتا ہے اور اندر ہی اس کو ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بچہ جب باہر آتا ہے تو ریئیکشن پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ہم اپنی لینگویج میں اے بی او انکمپیٹیبلٹی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک وجہ ہو گئی، یہ بہت کامن بھی ہے اور اکثر بلڈ گروپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ ریزن، ماں کا بلڈ گروپ اگر او ہے تو صحیح، لیکن ساتھ نیگیٹو آ گیا، او نیگیٹو ہے، بچے کا او پازیٹیو ہے، بچے کا بھی او ہے، ماں کا بھی او ہے، لیکن مدر نیگیٹو ہے، بچہ پازیٹیو ہے، اس میں بھی ریئیکشن ہو جائے گا، اور اسے بولتے ہیں آر ایچ انکمپیٹیبلٹی۔ اچھا دیکھیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ او جو نیگیٹو والا مسئلہ جس میں نیگیٹو ایشوز ہوں، ماں نیگیٹو ہے بچہ پازیٹیو ہے، اور یہ آر ایچ انکمپیٹیبلٹی ہے، اس کنڈیشن میں بچے کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی رسک ہے۔ یہ آپ کو بڑی سن کے حیران، کیونکہ اور جو آڈینس سن رہے ہیں، میں ڈاکٹر علی کے ریفرنس سے ان کو یہ بھی کہوں کہ وہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اگر ماں نیگیٹو ہے بچہ پازیٹیو ہے، ماں اگر نیگیٹو ہے تو حمل سے ہی اس نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نیگیٹو ہوں۔ تو ہم نے بلڈ گروپ کی دو وجہ بتائی، ایک جس میں اے بی اور ایک آر ایچ۔ اچھا، ماں اگر نیگیٹو ہے تو ماں حمل کے دوران میں اپنے گائنی والے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نیگیٹو میں ہوں، او نیگیٹو یا اے نیگیٹو ہوں، تو میرے بچے کا دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اگر ماں اگر نیگیٹو ہو بچہ پازیٹیو ہو تو ماں کے اندر اگر ہم نے ایک انجیکشن لگانا ہو جسے ہم اینٹی ڈی انجیکشن بولتے ہیں، اگر وہ ماں کو انجیکشن نہ لگائے، اور اکثر بڑا مشہور معاشرے میں کہ مہنگے والا ٹیکہ اگر ماں نے حمل زچگی کے فوری بعد نہ لگایا تو آگے ماں کے جتنے بچے ہوں گے سارے فوت ہو جائیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر اس مہنگے والا ٹیکہ کی ضرورت پڑی اور نہ لگا، ماں کے آگے جتنے بچے ہوں گے سارے فوت ہو جائیں گے، اسے ہم ہائی ڈراپس بولتے ہیں، ہائی ڈراپس ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس کنڈیشن میں بھی بچے کو جانڈس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی جو جسے ہم امیونولوجیکل کاز بولتے ہیں۔ ایک وہ جو نان امیونولوجیکل کاز ہوتے ہیں جس میں یا مائنر بلڈ گروپ، جیسا بلڈ گروپ بچے کا الیپٹوسائٹوسس ہے، یا بچے کی ریڈ آر بی سی کی شکل ہی صحیح نہیں بنی ہوئی، یا بچے کو کوئی اور وجہ انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا بچے کا جو جگر ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، تھائرائڈ کام نہیں کر رہا، کئی میٹابولک کاز ہے۔ تو موٹا جو ہمارے سب سے کامن ہے وہ بلڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو دو وجوہات بتا دی۔ اس کے بعد کچھ مائنر چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر بچے کو کوئی مسئلہ ہے، تھائرائڈ کا، جگر کا، اینڈوکرائن، کوئی اور ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، تیسری بہت کامن کاز جو میرے خیال سے ہر پیرنٹس کو جاننی چاہیے، جس سے اکثر مدر میرے پاس آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یرکان ہو رہا ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو یرکان اس کا پیٹ کے نچلے حصے میں تھا۔ میں نے کہا یہ تو لیول 5-6 ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اس کو فیڈ اچھا کرائیں، اس کو میں نے کہا آپ اس کو مجھے دوبارہ فیڈ کل لے کر آئے گا۔ بچہ 4 دنوں کا تھا، اگلے دن آیا، بچے کو جب میں نے واٹر ہائیڈریشن سٹیٹس دیکھا، بچے کا پانی ختم، بچے کا منہ خشک ہے، پیشاب کا میں نے پوچھا، فل گاڑا، پیشاب آ ہی نہیں رہا۔ تو جب میں نے اس کا جانڈس لیول دیکھا، یرکان دیکھا، تو وہ نی تک پہنچا ہوا ہے، 8.6 تک چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کیوں بڑھا ہے آپ نے، ایک دن میں اتنا کیوں بڑھ گیا؟ 5 سے زیادہ تو بڑھنا نہیں چاہیے۔ جب میں نے ساری ہسٹری اس کی لی ماں کی، تو پتہ چلا کہ ماں اپنا فیڈ کرا رہی ہے اور ماں کا فیڈ آ ہی نہیں رہا۔ ماں اس کے اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن فیڈ نہیں آ رہا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ بچہ فیڈ نہیں لے رہا، ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے بھی یرکان ہو جاتا ہے۔ میرا جو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بچہ دودھ نہیں لے رہا تو فوراً ڈاکٹر کو بتائیں، بھائی ڈاکٹر دودھ کیوں نہیں پی رہا، اس کی وجہ بتائیں۔
یا تو ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرے یا اس کو اوپر والا دودھ اسٹارٹ کرائے یا آپ کو آپ کی فیڈ بڑھانے کہ بھئی آپ اس طرح لیچ کرائیں. اب تو لیکٹیشن مینجمنٹ ہماری بچے اچھی, ماں کو ہم کہتے ہیں ماں کا مساج کرے, بریسٹ مساج کرے, اس میں فیڈ اچھی ڈیولپ ہو, تو ہمارے پاس کئی اب آپشنز ہوتی ہیں. ہم بلکہ ہم تو اب لیکٹیشن نرس ہماری ہوتی ہے, ہم ان کو باقاعدہ دیکھتی لیچ کیسا کر رہا ہے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب لیکٹیشن سے آگے تو جب بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ کرے, لائک دس از دا بریسٹ اینڈ دا بیبی از جسٹ اٹیچنگ, تو بچے کے چن ہے یہ ماں کے بریسٹ سے ٹچ ہونی چاہیے. اگر چن ٹچ نہیں ہو رہی اور بچے نے پورا ایک جو بائٹ نہیں لیا ہوا تو لیکٹیشن اچھی ڈیولپ نہیں ہوگی. تو اٹ از دا ریزن کہ اس میں بچہ دودھ نہیں پی پائے گا اور پھر اس میں یرکان تو ہوگا. تو یہ وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں آپ نے چیزوں کو نظر رکھنا ہے کہ یرکان ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے. لیکن اس میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے فیڈ کا دیکھنا ہے. اب پیرنٹس کے لیے یہ تو ہو گیا نا کہ ایک جرنل ہے, جو چیزیں احتیاط ہم کر سکتے ہیں. پہلی امپورٹنٹ بات کہ پیرنٹس اس کو فیڈ کرا رہے کہ نہیں کرا رہے, پہلی امپورٹنٹ بات کہ بچہ فیڈ کیسی لے رہا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ بات کہ فیڈ کم تو نہیں آ رہا. تھرڈ بات کہ بچہ فیڈ لینے کے بعد وامٹ تو نہیں کر دیتا. چوتھی بات بچے کا پیشاب اور پخانے کا رنگ کیسا ہے. اگر پخانہ سفید ہے تو اٹس ویری ڈینجرس. پھر فوراً وداؤٹ ڈیلے ان اے ون ڈے آپ نے فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرنا ہے کہ بھائی کیوں پیشاب پخانہ بالکل سفید کرے گا جس طرح سفید مٹی ہوتی ہے. اگر اس طرح کا آگے تو پھر ویٹ نہیں کرنا. تو دیز آر ون آف دا کنڈیشنز کہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ کیوں فیڈ نہیں لے رہا, جانڈس کیوں بڑھ رہا ہے. اچھا سر, اگر بچے کو فزیولوجیکل جانڈس ہے, تھوڑا سا مائلڈ جانڈس ہے, تو وہ بچہ خوراک پہ ماں کی خوراک اس کو کہا جاتا ہے کہ ماں اپنی خوراک اچھی کرے, بچے کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائے, تو اس میں فوٹو تھراپی کا کیا رول آتا ہے؟ عموماً زیادہ تر بچوں کو جو جانڈس والے ہیں اگر ان کا کوئی پیتھولوجیکل ریزن نہیں ہے تو وہ گھر پہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا پیرنٹس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ سورج کی شعائیں لگوائیں, اس کو لائٹ کے نیچے رکھیں؟ اس میں بہت سارے ہمارے متس ہیں اور بہت سارے ٹوٹکے بھی کیے جاتے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, اس میں آپ نے مجھے سوال پوچھا کہ فوٹو تھراپی. اچھا, ایک ہمارے ادھر نا بہت بڑا ایک نارم بنا ہوا ہے کہ بچے نو یرکان ہوا انہوں سورج کی شعائیں لاؤ. تو اٹس ناٹ گڈ. دیکھیں سورج کی شعائیں کس کا مجموعہ ہے؟ آپ ڈاکٹر علی آپ کو پتا ہو کس چیز کا مجموعہ ہے. اٹ از اے کمبینیشن آف دا ریڈیشنز, یو وی ریز, 7 لائٹ بیمز ریز اینڈ ایڈیشنل انفرا ریڈ اور ادر ریز. تو آپ دیکھیں پوری سورج کی شعائیں نا ایک مجموعہ ہے, اس میں 7 روشنی کے علاوہ آپ کے پاس یو وی بھی ہے, انفرا ریڈ بھی ہے اور کیا رینجز ہیں. تو اگر آپ اپنے بچے کو سورج کی شعائیں لگ رہے ہیں تو اٹ از ڈینجرس. دیٹس وائی آج کل جتنی ہماری ریسنٹ گائیڈ لائنز ہیں وہ اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے اور بلکہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہارمفل ہے, اور اس وجہ سے بچوں میں اسکن کینسرز اور باقی چیزیں, ڈی ہائیڈریشنز, بالکل اسکن کینسرز ہو جاتے ہیں, زیرو ڈرما ہو جاتا ہے, پیگمنٹ جس سے کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے. اب پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ پھر اگر جانڈس ہو رہا تو ہم کریں کیا, شعائیں لگوائیں. دیکھیں اس میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کے کرنے کے کام کیا ہے, فیڈ اچھی رکھیں, اس کو دودھ اچھا پلائیں, اس کے یرکان پہ نظر رکھیں, یرکان بڑھتے رہا. اب پیرنٹس کس طرح یرکان پہ نظر رکھ سکتے ہیں؟ میں ایک سمپل سا اصول بتاتا ہوں جسے ہم اپنی لینگویج میں بائیڈم سکور بھی بولتے ہیں. آپ نے کچھ چیزیں بائیڈم سکور ہے, جیسے کرابی سکور ہے, ہم کچھ چیز سکور کرتے ہیں. آپ نے سمپل اپنے بچے کو ایکسپوز کرنا ہے اپنے بند کمرے میں جس میں ٹیمپریچر مینٹینڈ ہو. آپ اس کی پجامہ بھی اتار دیں اور اس کی شرٹ بھی اتار دیں. آپ نے اس کے اوپر سے دیکھنا شروع کرنا ہے, سمپل آپ نے اسکن کو پریس کرنا ہے. میں ان تمام پیرنٹس کو جو جانڈس, جن کے بچے جانڈس میں مبتلا ہوں یا جن کے فیملی میں, تو وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اٹ از ویری سمپل, 1-2 دفعہ کریں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے اسکن کو پریس کرنا ہے اور پریس کر کے آپ نے چھوڑنا ہے کہ اس کا ٹنج کیسا ہے. اگر پریس کر کے چھوڑا اور ٹنج یلو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایریا پہ یرکان ہے. اگر یرکان ناف تک ہے تو 5 لیول ہے. اگر یرکان کا لیول تھائے تک ہے تو 6 لیول ہے. آپ موٹا موٹا کریں, اگر ٹانگ انوالو ہو گئی ہے, گھٹنا آ گیا ہے تو 8 کی سطح ہے یرکان کی. اگر پنڈلی تک آ گیا تو 12 کی سطح ہے. 8 گھٹنا, 12 پنڈلی. اور اگر پنڈلی کا کراس کر گیا, نیچے پاؤں کا تلوا انوالو ہو گیا تو اٹس ڈینجرس. اور بچے کا یرکان 7 دنوں میں پنڈلی سے آگے نہیں جانا چاہیے. یعنی کہ جو پیرنٹس اس کو سن رہے ہیں تو ڈاکٹر علی کے چینل کو, تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں وہ یہ چیز دیکھیں کہ پنڈلی سے زیادہ یرکان نہیں جانا چاہیے. اگر اس کے نیچے آپ پریس کر کے دیکھیں, سول کو دیکھیں, فٹ کے اوپر دیکھیں, نیچے سے دیکھیں, اگر یرکان نہیں لگ رہا, صرف پنڈلی تک لگ رہا ہے, تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں, بیکاز ناؤ اٹس دا ٹائم ٹو اسٹارٹ فوٹو تھراپی.
کیونکہ 12 لیول ہم عمومی طور پہ 12 لیول کو نارمل کنسیڈر کرتے ہیں آلدو پریٹم وغیرہ میں مسئلہ، لیکن ایک جنرل پاپولیشن کے لیے ایک اصول میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ 7 دنوں کا ہے اور پنڈلی تک ہے لیول تو اٹس آن بارڈر، اس سے اوپر جائے تو فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرے، اور اگر اس سے نیچے ہے پنڈلی کو نہیں کیا تو جسٹ کیپ دا گڈ ہائیڈریشن، بچے کو فیڈ اچھا کرائے، بچے کی ٹیک کیئر اچھی کرے، اس کا سٹول پوپ کا خیال رکھے، لیکن احتیاطاً ایک ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں سو دیٹ دا بیبی ناٹ کم انٹو ڈینجر سچویشن. اچھا نہیں سر، گھر میں لائٹ نیچے نیلی روشنی میں یا سفید روشنی میں رکھا جا سکتا ہے بچے کو جس کو یرکان ہوا ہوا ہے؟ دیٹس اگین دا ویری گڈ کویشچن. دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ ایک خاص بیم ہم لگاتے ہیں جسے ہم بلو بیم بولتے ہیں. اچھا جو بلو بیم ہم لگاتے ہیں اس کی خاص ایک پاور ہے، ایک انٹینسٹی ہے. جو گھر میں ہمارے یوزلی لائٹس ہوتی ہیں یہ اس پاور کی نہیں ہوتی، جس طرح عمومی طور پہ جو ہماری ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں یہ 4 پاور دے رہی ہوتی ہے، 4 to 6 پاور ہوتی ہے. ہم جو بیمز بچوں کو لگاتے ہیں اس کی پاور 24 تک ہونی چاہیے، یعنی کہ 20 سے اوپر ہوتی ہے، تو یہ یوزلی وہ افیکٹو نہیں ہوتی. تو جو اگر گھر میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیم لگا کے اس کو افیکٹو کر لیں تو اٹس ناٹ فروٹفل. وہ بچہ پھر نارملی جن کے پیرنٹس اگر نے دیکھا کہ ہم نے لگایا اور سیٹل بھی ہو گئے تو اٹس جسٹ میں کہوں گا فزیکل پیٹرن جو بچے نے ڈیولپ کیا، اس لائٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے کوئی بہت زیادہ آپ کو میجیکل افیکٹ نہیں دیا، اٹس جسٹ اے نارمل بیہیویئر. جو مطلب جس کو یرکان ہوا ہے اس کا ویٹ اینڈ واچ کریں، بچے کو دیکھتے رہیں اور ہائیڈریشن اس کی بہتر رکھیں، ماں اپنا دودھ پلاتی رہے. ایکسلنٹ، یہی چیز ہم نے دیکھی. لیکن اگین میں کہوں گا کہ جانڈس کا لیول ضرور دیکھیں، اور میں آن دا سیف اینڈ کہوں گا اگر نی سے نیچے پہنچ گیا ہے، نی جوائنٹ سے گوڈے سے اگر نیچے آپ کو یرکان لگ رہا ہے تو آپ ویٹ نہ کریں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں سو دیٹ ارلی فوٹو تھراپی اسٹارٹ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. اور جیسا ڈاکٹر علی آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹ اس میں بہت زیادہ یعنی کہ بالکل کوئی بڑا ان کا اررسپانسبل بیہیویئر ہے، بچے کا یرکان بڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گا سیٹل، ٹھیک ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس وہ بچے آئی سی یوز میں پہنچتے ہیں اور ہمیں ان کا بھی بلڈ چینج کرنا پڑتا ہے، اینڈ اٹس ویری ڈینجرس، ویری ہارمفل. اور بلکہ بعض دفعہ تو وہ یرکان دماغ کو بھی متاثر کر دیتا ہے. تو آپ ایک سیف لمٹ آپ رکھیں کہ نی جوائنٹ نی سے نیچے جائے تو فوراً رجوع کریں، 8 لیول سے اوپر جائے تو فوراً رجوع کریں، آپ ویٹ نہ کریں. اپنی باقی ہائیڈریشن وغیرہ اچھی رکھیں، آپ سب کچھ دیکھتے رہیں، لیکن اس سے نیچے ویٹ نہ کریں آپ فوراً. ایک یرکان یہ ہے کہ اس میں بچے کو ماں کا دودھ پلاتے رہنا ہے. ایک یرکان کی ایسی بھی قسم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ پلانے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ کس طرح؟ اچھا بالکل. اچھا اس میں نا اس کے بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے بریسٹ ملک جانڈس اور ایک ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ جانڈس. اچھا بریسٹ فیڈنگ جانڈس از سم تھنگ ڈفرینٹ اینڈ بریسٹ ملک از سم تھنگ ڈفرینٹ. میں اگر عمومی پبلک میں کو آپ کے اگر حوالے سے اگر میں انفارم کرنا چاہوں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جو بریسٹ فیڈنگ جانڈس ہے یہ زیادہ کامن ہے اینڈ اٹس مور ڈینجرس، کیونکہ بریسٹ فیڈنگ جانڈس فیڈ کم پلانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگین میرا پوائنٹ وہی، فیڈ اچھا کرائیں گے تو یرکان نہیں ہوگا، فیڈ اچھا کرائیں گے تو یرکان سیٹل رہے گا. اگر بریسٹ فیڈنگ جانڈس فیڈ نہ ہونے کی وجہ سے جانڈس ہو جانا یہ زیادہ کامن ہے، زیادہ ڈینجرس ہے، اور اس میں اور یہ یوزلی پریزنٹ کرتا ہے 7th ڈے میں، اسی ٹائم میں جب کہ دوسری یرکان پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہم یہ کہیں گے بھائی زیادہ فیڈ کرائیں، مطلب اپنا پمپ کریں سیپریٹ، بے شک ٹاپ اپ فیڈ کروا دیں. ایک دوسرے ہے جسے بریسٹ ملک جانڈس بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے جس میں ماں کے کچھ ہارمونز ہوتے ہیں، ماں کے کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو بریسٹ ملک سے نکل رہے ہوتے ہیں جو بچے کے اندر جانڈس ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں. اٹ از لیس کامن اور یوزلی جا کے 2nd ویک میں دوسرے ہفتے میں جا کے پریزنٹ ہوتا ہے، اور اس کا یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ہم نے بس میں یہ کہنا تھا کہ 3 days کے لیے ماں اپنا ملک چھڑائے اور پھر دوبارہ سے کنٹینیو کر دے، لیکن اٹس ناٹ فار یو ڈائریکٹلی. اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے بریسٹ ملک چھوڑنا ہے تو چھوڑوائیں، ادروائز بریسٹ ملک از ون آف دا بیسٹ اینڈ موسٹ میں کہوں گا کہ اپ ٹو دی میچ جو ان ہیومن باڈی سے میچ کرتا ہے. اور اللہ کی اس سے بڑی کریشن، اس سے بڑی، بلکہ آپ سن کے حیران ہو کہ آج یہ 2026 کئی ایک نیو فارمولا ایک کیمیکل دریافت ہوا ہے مدر ملک پہ جسے ہم HMOs بولتے ہیں، ہیومن ملک اولیگوسیکرائڈس. آج کل اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، ایک دودھ کا ڈبہ کہتا ہے ہمارے پاس ہے، ایک دودھ کا ڈبہ کہتا ہے ہم نے ڈالا HMOs، اور 200 سے زیادہ HMOs ڈسکورڈ ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ ان مدر ملک، ان بریسٹ ملک. اور یہ جا کے اب ڈسکور ہوئے ہیں ان لاسٹ 2 to 3 years، اس سے پہلے نہیں تھا یہ. تو اللہ نے کتنی بیسٹ کریشن کریٹ کی ہے ایک بچے کے لیے، اس سے بڑا گفٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو پیرنٹس سے میری یہ کہ آپ بریسٹ ملک کو ہی فوکس کریں، اسی کو پریورٹائز کریں. اگر بریسٹ ملک چھوڑنا پڑنا تو کسی
ایک مستند ڈاکٹر جو ایک اسپیشلی ایک چائلڈ اسپیشلسٹ جو آپ کو کہے کہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب ماں کے دودھ سے جانڈس ہو رہا ہے تو چھڑوائیں, ادروائز میں کہوں گا کہ پلیز کیپ کنٹینیو, ڈونٹ اسکپ دا فیڈ اور جسٹ ٹیک کیئر آف دا بیبی اینڈ ٹیک کیئر آف دا لیول آف دا جانڈس. اچھا سر, آپ نے مدر فیڈ پہ خود ہی بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے. میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن اسی معاملے پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ماں کے دودھ کے بارے میں متس بہت زیادہ ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پہ آپ سے زیادہ کوئی اور اچھا ڈلیور نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کو, میرے آڈینس کو بتائیں کہ جو ماں کا دودھ ہے وہ بچے کے لیے ایک سب سے بڑی نعمت ہے. عموماً آپ بھی اپنی پریکٹس میں میرے سے زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی ماں کا دودھ کڑوا ہے, ماں کا دودھ آیا ہی نہیں, بچے نے ماں کا دودھ پیا ہی نہیں, یا ہم نے کیڑوں کو دودھ پلایا ہے اس کے اوپر گرایا کیڑے مر گئے. یہ سر کیا یہ باتیں ہیں, اور اس کو کس طرح ہم سٹل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو 2026 ہے ہم یہ باتیں یہ کام ختم نہیں کر سکے. ہمارے پاس روزمرہ ایسے کیسز آتے ہیں جس میں سن کے بھی دکھ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بچہ کمزور ہے, اس کو ماں کی ضرورت ہے, ماں کے دودھ کی ضرورت ہے, لیکن ماں کا دودھ کچھ ایسے ٹیبوز ہیں کہ اس کی وجہ سے نہیں پلا سکے. تو اس کو آپ کس طرح آگے ڈلیور کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ڈاکٹر علی, اس ماں کے دودھ سے حوالے سے جو آپ نے جو مت کی, اور واقعی میں میرے پاس ایک پیشنٹ آئے اور میں نے ان کو پورا سمجھایا کہ نہیں ماں کا دودھ پلائے, بڑی ان کو پرائرٹیز کیا کہ یہ فائدے یہ فائدے یہ فائدے. اور ان کا ایک پوائنٹ تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے کہیں باہر جانا ہو تو باہر تو ہمیں کوئی اٹیچ کروا دینا تاکہ ہم نے کہیں اگر سفر میں جانا تو چلے ضرورت میں ہمیں اس کو فیڈ دینا پڑے. میں نے کہا ضرورت کیسی ضرورت ہے کہ اگر آپ باہر جا بھی رہے, اگر مدر ورک بھی کر رہی ہے, کام بھی کر رہی ہے, اگر ایک مدر اپنا فیڈ نکال کے جاتی ہے تو 6 گھنٹے کے لیے کافی ہے, اس کو فریج میں رکھیں 6 آورس کے لیے انف ہے. تو سب سے بڑا مدر کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اٹیچ کرنا ہے تاکہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کہ ہم باہر جائیں کہ فنکشن میں جائیں تو وہ بچہ دودھ لے رہا ہو. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا ہمارا ایک بہت بڑا ویت ہے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جب ہم نے کیڑے پہ ڈالا تو کیڑیاں مر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ صحیح نہیں ہے, ماں کا دودھ کڑوا ہے, یا بچہ بیمار ہو رہا ہے, بچہ وزن نہیں بڑھا رہا, کئی اس طرح کی ہماری مس ہیں. اور میں کہوں گا کہ انفارچونیٹلی آل مس آر, میں کہوں گا ٹوٹلی ناٹ جسٹیفائڈ, اٹس جسٹ فلش. اور میں کہوں گا کہ ماں سے اچھا دودھ کوئی نہیں ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ مدر اکثر پوچھتے پھر بھائی میرا بچہ وزن کیوں نہیں بڑھا رہا اگر میں فیڈ کرا رہی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا فیڈ آ کیسا رہا ہے. آپ ایک لیکٹیشن کلینک میں جائیں, آپ ایک جو لیکٹیشن ہماری ورکر ہے اس کو دکھائیں, آپ ڈاکٹر سے دیکھیں, کبھی ڈاکٹر دیکھیں فیڈ کیسا آ رہا ہے. ایک میں جو چیز میں عمومی طور پہ کہتا ہوں مائیں خود گھر میں دیکھ سکتی ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں, فیڈ کراتے کراتے آپ کا بچہ بعض دفعہ اکثر منہ پیچھے کرتا ہے, بچہ ماں سے جب فیڈ کراتا ہے تو یوزلی کھیلتا ہوتا ہے, منہ پیچھے کیا اور اگر ماں کا دودھ گر رہا ہے, مسلسل گرتا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دودھ صحیح آ رہا ہے. اور دوسرا کرائٹیریا ہم جو دیکھتے ہیں کہ دودھ صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, بچہ دودھ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا. اگر بچہ اپنا وزن بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب دودھ صحیح آ رہا ہے. تیسرا کرائٹیریا کہ اگر بچہ پیشاب کر رہا ہے اور وہ بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہے, ڈائلیوٹ ہے, اس کا سفیدی مائل رنگ ہے, اگر 3 کرائٹیریا آپ کے فلفل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ صحیح آ رہا ہے. تو ماں کو پریشان تو ایک تو نہیں ہونا, پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسرا بات, اتنا سمجھانے میں ماں کہیں گے نہیں مجھے اور ایڈ کروا دیں. ہم اس سے پوچھیں گے کہ ایڈ کیوں کروانا, جس طرح کئی فیچرز ہیں. ہم کہیں گے آپ اپنا ہی فیڈ نکال کے جائیں, بعد میں اس فیڈر کو بتا دیں. اور جو دوسرا ڈبے والا دودھ ہوتا ہے یہ باہر اگر روم ٹمپریچر میں, ہمارے پاکستان میں روم ٹمپریچر میں اگر آپ نے رکھا تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتا, یہ خراب ہو جاتا ہے. فریج میں 4 گھنٹے رہتا ہے. ماں کا دودھ باہر عام طور پہ 4 گھنٹے بغیر خراب کے رکھ سکتے ہیں, بے شک گرمی بھی ہو, ڈائریکٹ دھوپ پہ نہ ہو, ایک کمرے میں 4 گھنٹے, اور فریج میں 24 گھنٹے تک وہ خراب نہیں ہوتا. تو اس سے اگر آپ فریز کر دیتے ہیں تو وہ تو جب تک آپ فریز نہیں کریں گے وہ صحیح رہے گا. اور بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ابھی جب میں میری ایک فیلوشپ تھی یو کے میں, تو وہاں پہ باقاعدہ ان کا ڈونر بریسٹ ملک ہے, ایک پورا ایک ملک بینک ہے. اور آپ نے جس طرح میں نے سٹارٹ میں اپنی پریزنٹیشن میں شروع کیا, میں نے کہا کہ 3 ان کے نمونے سے, گولڈن منٹ, گولڈن آر اینڈ گولڈن ڈراپ. وہ جو گولڈن ڈراپ کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کولوسٹرم, اور کولوسٹرم از ریئلی اے گولڈن ڈراپ کیونکہ اس میں اتنے زیادہ پروٹینز ہیں, جسے کہتے ہیں نا, جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں بولی ہے, جیسے گائے کی بولی ہوتی ہے. یہ بولی کیوں کہتے ہیں اور یہ کیوں پھٹ جاتی ہے عام دودھ کی طرح جب اس کو ابالتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ کبھی آپ انڈے کو ابالیں تو وہ, جیسے آپ نے کبھی سوپ بنائی, یخنی بنائی, آپ اس میں انڈا توڑ کے جب ڈالتے ہیں ابالتے تو وہ پھٹ جاتا ہے, اس کے ایک چنکس بن جاتے ہیں.
تو یہ جو کرڈلز ہو جاتے ہیں, جو کرڈل چنکس بن جاتے ہیں, یہ اس پروٹین کی نشانی ہے. تو آپ سوچیں کہ بولی میں کتنا زیادہ اللہ نے قدرتی پروٹین دی ہے. وہ پروٹین کیا ہے؟ دیز آر دا امیونوگلوبولس, دیز آر دا امائنو ایسڈس, دیز آر دا آل دی رچ منرلز اور یہ سورسز جس میں جو بچے کو جا کے پروٹین رچ بچے کی امیونٹی بڑھائے گا. تو یہ بیسیکلی کولوسٹرم, اٹ از دا گولڈن ڈراپ, اینڈ گولڈن ڈراپ از دا گولڈن فیڈ فار دا بیبی. اگر آپ بچے کو اس سے محروم کر رہے ہیں تو آپ بچے کو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم کر رہے ہیں. اس میں نہ ایچ ایم ایز ہوں گے, نہ امیونٹی ہوگی, بچہ کمزور ہو جائے گا, سوکڑے کا شکار ہوگا, بچے کو الٹیاں موشن لگیں گی, بچے کو ہو سکتا ہے گردوں تو بخار بھی ہو جائے کیونکہ اس میں انفیکشن نہیں ہے, امیونٹی نہیں ہے. تو اس گولڈن ڈراپ کو مس نہ کریں, ماں اپنا ضرور فیڈ کرائے. اور میں کہتا ہے وہاں پہ تو پوری اس کی کمپین چلی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بلکہ سن کے حیرانی ہوگی کہ پاکستان دنیا میں ان 5 ممالک میں شامل ہے جس میں سب سے زیادہ فارمولا ملک یوز ہوتا ہے. کین یو امیجن؟ سب سے زیادہ. اور پاکستان کی اپنی اکانومی کہاں پہ, اپنی معیشت کہاں پہ ہے؟ وی آر ایٹ دا باٹم, اور ہم مسلسل باٹم میں جا رہے ہیں. اور ہمارے دودھ کے کاروبار, ہر بندہ دودھ کا کاروبار ڈبہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اور کہاں سے امپورٹ کروا رہا ہے ہمیں نہیں پتا, کہاں سے آ رہے ہیں, اور کچھ تو ہماری اپنی کمپنیاں بنا رہی ہیں. تو دیکھیں کتنا زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. ہمارا گورنمنٹ ٹیکس بھی لگا رہی ہے, یعنی کہ اس پہ ٹیکس ہے, لیکن پھر بھی دھڑا دھڑ سیل ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے پیشنٹس کو بتایا نہیں دودھ اچھا ہے تو صرف ڈبے کا دودھ اچھا ہے. بچے نے اگر بچے کو پلانا, ماؤں کو موٹے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ نے اکثر ماں کہتی ہے ہمارے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نا گڈا ہونا چاہیے تھا, موٹا ہونا چاہیے, لڈو کی طرح. دادیاں بھی کہتی ہیں, دادیاں بھی کہتی ہیں, زیادہ تو بڑے کہتے ہیں. یہ ان کو ہم نہیں سکھانا بھائی اس موٹے کو ہونا اس دودھ کی خاصیت نہیں ہے. ماں کو بہتر کرے, ماں فیڈ اچھی کرے کہ بچہ موٹا ہوگا, بچے کی ہیلتھ اچھی ہوگی, بچہ ذہنی طور پہ صحیح ہوگا, بچے کے بار بار انفیکشن ہوگا, بار بار آپ کو ہاسپٹل کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. دیکھیں سب سے آسان اور سب سے واضح, بڑا لوگوں کو بعض اوقات پیار سے بھی, بعض اوقات کچھ تھوڑا سا موڈ چینج بھی ہو جاتا ہے, کبھی کسی کو تھوڑا سا زبردستی یا کچھ اس طرح غصے سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے ماں کو رتبہ ہی اس چیز کا ایسے دیا ہے کہ جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو پھر ہی وہ ماں بنتی ہے. اور اللہ نے جو ماں کے دودھ میں ہر طرح کی اپنے بچے کے لیے شفا رکھی ہے, اس کو توانائی, اس کی صحت, وہ سب کچھ اس کی ماں سے, اس کے دودھ سے جڑی ہے. اور ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے سب سے بہتر ہے. کوئی بھی ایسا کاز نہیں ہے انٹل انلیس کہ ماں کوئی بہت زیادہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو یا اس کی کوئی سرجری کا ایشو ہو. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی والی مائیں آتی ہیں, وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب ہم اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں؟ تو یس, آپ نے پلانا ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس سی ہے, ایچ آئی وی ہے, یا کسی کو کوئی ایسا کوئی چیسٹ انفیکشن بھی چل رہا ہے تو آپ دودھ اس کو بچے کو پلا سکتے ہیں. اچھا سر, ساتھ ہی والدین کا اکثر یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ میرا دودھ پیتا ہے تو یہ الٹی کر دیتا ہے یا ساتھ ہی موشن کر دیتا ہے, اس میں آپ کیا ان کو کاؤنسل کرتے ہیں؟ اچھا, جس طرح بھی آپ نے کچھ چیزیں کہیں کہ ماں کو کن کنڈیشن ماں دودھ نہ پلائے, میڈیکل کون سی کنڈیشنز ہیں. دیکھیں صرف 2 کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ دودھ نہ پلائے, اینڈ دیز آر آلسو دا ریلیٹیو کانٹرانڈیکیشنز. ایک ہے جس میں آپ نے بھی ذکر کیا ایچ آئی وی. اگر ماں کو ایچ آئی وی یا ایڈز کا مسئلہ ہے تو یہ ریلیٹیو کانٹرانڈیکیشن ہے, اور وہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان یا جو لو ڈیولپڈ ایریاز ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, اگر وہاں پہ ماں کو ایڈز ہے تو بھی وہ دودھ پلائے گی, کیونکہ دودھ نہ پلانے سے جو بچہ مسئلے کا شکار ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے نسبت دودھ پلانے سے. کیونکہ اگر ماں کو ایڈز ہے اور وہ دوائیاں کھا رہی ہے ایڈز کی تو بچے کو کچھ نہیں ہوگا, ماں اس کو دودھ پلائے گی. اچھا, دوسری اکثر اوقات جس طرح ابھی کل میرے پاس ایک پیشنٹ ہے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا نا زخم ہوا, میں دودھ کس طرح پلاؤں, اور ابھی 3 دنوں کا بچہ ہے, زخم بہت جلدی ہو گیا. تو میں نے ان کو سکھایا دیکھیں ماں کا دودھ 2 بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ اس بچے کو ایک دن میں ایک سے پلائیں, دوسرے دن میں دوسرے سے پلائیں. مین وائل جس دن آپ نے ایک چھاتی کو آرام دینا ہے اس جگہ پہ ایمولینٹ لگائیں, کریمز لگائیں, جو ہم کچھ کریمز ایمولینٹس ہیں, بے شک آئل لگا دیں, ویسلین لگا دیں, کچھ ایمولینٹس لگائیں, اسے پولیفیس لگا دیں تاکہ اس میں انفیکشن بھی نہ ہو. آپ اس کو ریسٹ دیں, مین وائل دوسرے کو یوز کریں, ایک دن ایک کو یوز کریں, ایک دن دوسرے کو یوز کریں, اور جب تک ریسٹ بھی مل جائے گا دودھ بھی سیٹ ہو جائے گا. تو ایون جو بریسٹ انجری ہے یا بعض دفعہ ادھر رسولی بن جاتی ہے, ریشہ پڑ جاتا ہے, وہ ریشہ بھی آپ کے دودھ پلانے کو روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ ریشہ بننا دودھ نہ پلانے کی وجہ سے, دودھ پلانے سے وہ صحیح ہوگا. تو یہ کچھ ہماری غلط فہم ہے جس میں ہماری مائیں اکثر دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہیں. زیادہ تر لوگوں کا والدین کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ جی ہم ڈبہ افورڈ نہیں کرتے, فارمولا فیڈ,
ہم ان کو یہی کاؤنسل کرتے ہیں کہ ماں اپنا دودھ پلائے. دوسرا پھر گائے بھینس کا دودھ, اس کی وجہ سے بچے ہمارے بہت زیادہ انیمک ہیں, ورم انفیسٹیشنز ہیں. اب دیکھیے کہ 4-5 ماہ کا بچہ ہے, اس کے پیٹ میں سے کیڑے کیسے پل رہے ہیں؟ دودھ جو گائے بھینس کا پی رہا ہے ان ہائیجین ہے, اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے. تو ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں. 5 ماہ کا بچہ, ماں اس کا پیمپر کی پکچر لے کر آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اس کے پیٹ میں سے کیڑے ہیں. تو اور گائے بھینس کا دودھ اکثر والدین کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بچوں کے لیے. کبھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گائے بھینس کے دودھ جو اس کا گائے بھینس کا بچہ ہے اس کو بھی آپ نے کوئی اور دودھ دینے کا سوچا ہو؟ نہیں نا. تو اس وجہ سے جو ماں کا دودھ ہے وہ بچے کے لیے سب سے اچھی بہتر غذا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو گائے بھینس کا دودھ میں اکثر ہماری بکس ریکمینڈ کرتی ہے کہ 2 سال تک گائے بھینس کا دودھ نہیں دینا. جی سر. یہ ہماری بکس میں کلیئر کٹ مینشن ہے کہ 2 ایئرس سے پہلے آپ نے گائے بھینس کا دودھ نہیں دینا. آپ نے ایک کنڈیشن سنی ہوگی کہ بچہ دودھ پی تو رہا ہے لیکن وزن نہیں بڑھا, بچہ خون کم کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ گائے بھینس کے دودھ میں جو آئرن ہوتا ہے وہ آئرن ماں کے دودھ کے آئرن سے ایک تو کم بھی ہے, دوسرا ابزارب نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ جو بچے گائے بھینس کے دودھ پینے والے وہ بالکل پیلے ہوں گے, چٹ پیلے. یہ نہیں کہ ان کا خون ہی نہیں ہے, اور جب خون نہیں ہے تو پھر بچے مٹی بھی کھائیں گے, پھر پیٹ میں کیڑے بھی پلیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر دیکھیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں صرف ماں کا دودھ دیں. اگر اس کے ساتھ کوئی آپ نے ایڈ آن تھراپی کروانی ہے, ایڈ کروانا تو فارمولا کروا دیں, لیکن گائے بھینس کا دودھ نہ دیں. میری تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ نہ دیں. اس کے ساتھ بجائے فائدے کے آپ کو نقصان ہوگا. آج کل بہت زیادہ یہ ایشوز فیس کرنے کو مل رہے ہیں. بچوں کے پیٹ کے معاملات, جو ڈائریا ہے وہ ریکور نہیں ہو رہا. بچے بہت زیادہ میل نیوٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. زنک ڈیفیشنسی آ رہی ہے, آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے امیونٹی اچھی نہیں, اور بچوں کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے.